نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ یہود نے اللہ سے جو عہد کیا وہ بھی توڑ دیا، عیسائیوں نے اللہ رب العزت سے جو عہد کیا تھا وہ بھی توڑ دیا، اور اس توڑنے کی وجہ سے اللہ نے یہود پر لعنت کر دی، اور عیسائیوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت تک ان کا باہم ایک دوسرے کے دلوں میں بغض ڈال دیا۔ اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین بات یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو، وہ چاہے دنیا میں کتنی ہی عزت و عظمت اور شرف والی کیوں نہیں، اسے اللہ کا شریک بنایا جائے تو اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ چھ جائے کہ کوئی یہ بات کہے کہ فلاں شخصیت ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح عیسائیوں نے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین، البتہ کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح، مسیح ہی اللہ ہے، ابن مریم، جو مریم کے بیٹے ہیں۔ قل، انہیں کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ہاں کون کسی چیز کا مالک ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ ان اراد ان یہلک المسیح، اگر اللہ چاہے تو مسیح کو ہلاک کر دے، وہ امہ، اور اس کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور اگر اللہ یہ چاہے ساری مخلوق کو ختم کر دے تو اس کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا یہ بات مختلف انداز میں، وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر زمین کے لوگ گمراہ ہو جائے تو میں ان کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق لے آؤں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ہاں کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ مسیح بن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمُّهُ، اور ان کی ماں کو بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی بھی مخلوقات بستی ہے سب کو ہلاک کر دے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جس طرح چاہتا ہے کسی کو پیدا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، جبکہ مرد اس کے لیے یہ کام تو نہیں ہے نا۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے جو چاہے جس طرح چاہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ تو
اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں نیکی کے اعتبار سے، عزت و مرتبے کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی بلند کیوں نہ بن جائے، اس کائنات میں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں کو سب سے زیادہ شرف بخشا، اور انسانوں کے اندر سب سے زیادہ شرف انبیاء کو بخشا، اور انبیاء کے اندر سب سے زیادہ شرف اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو بخشا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے سامنے ایک شخص نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا کہ آپ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ آپ غصے میں آ کے کہنے لگے اتجعلون للہ ندا، او بدبخت تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ کل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی ذات تو نہیں ہو سکتی، انبیاء بھی آپ سے برتر نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اتنی بات پہ اتنے سخت ناراض ہو گئے اور یہ بات عقیدہ بتایا کہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کسی اور کی مرضی شامل ہی نہیں ہوتی، کل ما شاء اللہ وحدہ۔ تو یہاں بھی اللہ یہی بات سمجھا رہی ہیں، اور اہل ایمان اور اہل اسلام کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے اللہ جان نکال رہا تھا، فرشتہ جان لے کے لے جا رہا تھا تو فلاں نے اس سے چھین لی اور واپس لوٹا دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اگر قرآن سچا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مقام پہ اللہ رب العزت سورۃ واقعہ میں فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو تم کسی کے زیر نگی نہیں، تم صاحب قوت ہو، تو میں جان نکالنے لگا ہوں، واپس پلٹا کے دکھا دو۔ جھوٹ بولتے ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، ایسی ایسی خباثت اور ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے۔ کس طرح اللہ کی عدالت میں منہ دکھائیں گے؟ اللہ کی ذات کے معاملے میں لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرنا اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا بڑا بدعتی ہے، جتنا بڑا شرک کی گندگی میں مبتلا ہے، اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بزرگوں کی عزت اور انبیاء کے احترام کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے یہ انبیاء کی عزت ہے۔ آپ اس آیت پہ غور فرمائیں، کل کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو جس کو تم خدا کہتے ہو، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ چاہے تو مسیح بن مریم کو بھی ہلاک کر دے، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں کو بھی، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اور کون قدرت رکھ سکتا ہے؟ اس لیے بعض متشابہات کو بیان کر کے یہ کہنا کہ فلاں ایسا کر سکتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے، انہوں نے جب بھی وہ معجزہ اپنی قوم کے سامنے دکھایا تو کہا ھذا بإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ استعداد بخشی ہے، یہ اس کا کمال ہے، میرا نہیں ہے۔ اب آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ زبان سے بول رہے ہیں، ہماری انگلی کیوں نہیں بولتی؟
کان سے سن رہے ہیں، کان سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جس نے کان کو سننے کے لیے بنایا اس سے ہم دیکھ نہیں سکتے، جس نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا اس سے ہم سن نہیں سکتے، جس نے زبان کو چکھنے اور بولنے کے لیے بنایا اس زبان سے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو کمال اس کی ہے۔ اگر کسی کو اختیار ہے دنیا میں تو وہ دکھا دے، لو جی میں کان سے دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بند کر لے اور کان سے دیکھ کے دکھائے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں فلاں کوئی اختیار دیا ہوا ہے اللہ نے، وہ اپنے منہ کو باندھ دے اور آنکھ سے بول کے دکھائے۔ العیاذ باللہ، کہاں عقل چلی جاتی ہے کہ اللہ کے اختیار لوگوں میں بانٹ دو اور اسے کہیں کہ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے، ایسے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے جو جان بوجھ کے کریں یا غلطی سے بھی کریں۔ وما بینہما یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔